بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج فزکس چیپٹر نمبر 4 کے لیکچر نمبر 6 میں ٹاپکس ڈسکس ہوں گے۔ ایک ہے پرنسپل آف مومنٹس اور سیکنڈ ٹاپک اس میں ڈسکس کیا جائے گا وہ ہوگا سینٹر آف میس۔ سب سے پہلے پرنسپل آف مومنٹس بورڈ کے پیپر میں یا ٹیسٹ وغیرہ میں یہ شارٹ کوشچن کے لیے آتا ہوتا ہے، اور کوشچن کی سٹیٹمنٹ اس طرح ہے: اسٹیٹ دی پرنسپل آف مومنٹس۔ مومنٹ آپ جانتے ہو، مومنٹ کا مطلب ٹارک ہے یا اس کہتے ہیں مومنٹ آف فورس۔ خیر یہ پرنسپل یہ ہے کہ باڈی از بیلنسڈ if sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments acting on it۔ یعنی ایک باڈی روٹیشنل بیلنس ہوگی، روٹیشنل اکولیبریم میں ہوگی اگر اس پر تمام کلاک وائز ڈائریکشن کے ٹارکس اور تمام اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن کے ٹارکس کا سم جو ہے وہ ایکول ہو جائے، پھر ٹوٹل ٹارک یا ٹوٹل مومنٹ 0 ہو جائے گا اور وہ باڈی روٹیشنل اکولیبریم میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ باڈی روٹیٹ نہیں کرے گی یا اگر وہ روٹیٹ کرے گی تو یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ روٹیٹ کرے گی۔ یہ دونوں کنڈیشن بیلنسڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، باڈی کے بیلنس ہونے کے لیے یہ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ یہاں پر ورڈ آیا ہے کلاک وائز مومنٹس اور اینٹی کلاک وائز مومنٹ۔ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مومنٹ کا پھر مطلب آپ کو بتا دوں، مومنٹ کا مطلب ہے ٹارک۔ جب کوئی باڈی روٹیٹ ہوتی ہے تو اس کو ٹارک کہتے ہیں یا مومنٹ آف فورس کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ایک اسپینر شو کیا ہوا ہے، اور ان جنرل کسی نٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے اسپینر سے نٹ کو اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ان جنرل بہت چند گاڑی میں یا کیسز میں روٹیشن الٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ان جنرل موسٹلی یہ کیا جاتا ہے کہ نٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے اسپینر کو اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کیا جائے گا۔ اور آپ امیجن کریں کہ اگر سامنے یہاں پر کلاک لگا ہوتا تو کلاک کی نیڈلز نے بھی اسی ڈائریکشن میں روٹیٹ ہونا ہے۔ تو یہ چونکہ روٹیشن کلاک کی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، کلاک کی نیڈلز کی ڈائریکشن میں ہے، جو کہ پوری دنیا میں کلاک کی ڈائریکشن سیم رہتی ہے، اس لیے کلاک کی طرف روٹیشن کو کلاک وائز مومنٹ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نٹ کو کھولنا ہوتا ہے تو ہم اسپینر سے اس کو اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو روٹیشن ہے یہ کلاک کی روٹیشن کے الٹ ہے، اپوزٹ ہے، اس لیے اس کو اینٹی کلاک وائز یا کاؤنٹر کلاک وائز مومنٹ کہتے ہیں یا ٹارک کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاک وائز ٹارک، کلاک وائز مومنٹ اور اینٹی کلاک وائز مومنٹ کا کانسیپٹ۔ So پہلے کلاک وائز مومنٹ، a force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut as shown in figure. The torque or moment of force so produced is called clockwise moment، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں clockwise torque۔ اور دوسرا ہے پھر اینٹی کلاک وائز مومنٹ، to loosen a nut، یعنی نٹ کو کھولنے کے لیے the force is applied such that it turns the nut in the anti-clockwise direction۔ تو as shown in figure, the torque or moment of the force so produced is called anti-clockwise moment یا anti-clockwise torque۔ اور آسان کر کے سمپل الفاظ میں بتا دوں کہ اگر کلاک کی ڈائریکشن میں کوئی بھی روٹیشن آپ دیکھتے ہو تو وہ کلاک وائز مومنٹ ہوگا، اور اگر کلاک کی ڈائریکشن کے الٹ آپ دیکھتے ہو روٹیشن تو وہ اینٹی کلاک وائز مومنٹ ہوگا یا کاؤنٹر کلاک وائز مومنٹ۔ نیکسٹ پھر ہمارا آج کا ٹاپک ہے سینٹر آف میس۔ ایکچولی سینٹر آف میس یہ کسی سسٹم کے میں موجود ایسے پوائنٹ کا نام ہے جس پوائنٹ پر اگر فورس لگائی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ سسٹم موو کرے گا لیکن وہ روٹیٹ نہیں ہوگا۔
تو وہ پوائنٹ جس پوائنٹ پر فورس لگانے سے سسٹم فارورڈ موو کرے وداؤٹ اینی روٹیشن, تو دیٹ پوائنٹ از کالڈ سینٹر آف میس آف دی سسٹم. پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. دی center of mass of a system is such a point, کیسا پوائنٹ ہے, where an applied force causes the system to move without rotation. یہاں پر applied force جو ہے وہ سسٹم کو موو کرے گی without any rotation. دیکھیے یہ دو spheres ہیں اور ان کو ایک راڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. اب یہ دو سفیئرز اور ایک راڈ کو ملا کر بن گیا ہے ایک سسٹم. اس سسٹم میں یہاں ایک پوائنٹ او مارک کیا گیا ہے. تو اگر پوائنٹ او پر فورس لگانے سے یہ سسٹم فارورڈ موو کرے اور بغیر کسی روٹیشن روٹیشن نہ اگر ہو, تو پھر ہم کہیں گے کہ پوائنٹ او جو ہے وہ اس کا سینٹر آف میس ہے. اگر یہاں فورس اپلائی کرنے سے فارورڈ موشن کے ساتھ ساتھ روٹیشن بھی پیدا ہو جائے تو دین اٹ از ناٹ اے سینٹر آف میس آف دی سسٹم. آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سو کنسیڈر اے سسٹم آف ٹو پارٹیکلز اے اینڈ بی کنیکٹڈ بائی اے لائٹ ریجڈ راڈ ایز شون ان فگر. لائٹ کا مطلب یہاں جس کا ویٹ انتہائی کم ہے. It is observed that center of mass of the system moves as if its entire mass is confined at that point A. Force applied at such a point in the body does not produce any torque in it. Body moves in the direction of net force without rotation. اور مزید اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ وہی سسٹم ہے. اب اس کی ہم ڈیفرنٹ موشن کو ڈسکس کریں گے. یہ سسٹم ہے ایک سرفیس کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ ہوا میں موجود نہیں ہے, سرفیس کے اوپر کسی پر رکھا ہوا ہے اور یہ پوائنٹ او ہے. تو اب اس پوائنٹ پر رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں فورس اپلائی کی گئی اور سسٹم کی انیشیل پوزیشن یہ تھی. سسٹم موو کر کے یہاں تک پہنچ گیا اور پھر اور فارورڈ ڈائریکشن میں فورس لگائی. فورس لگاتے ہوئے سسٹم موو کر کے اب یہاں پر پہنچ گیا. اس پوری فارورڈ موشن کے دوران اس پورے سسٹم میں کوئی روٹیشن پروڈیوس نہیں ہو رہی. تو اب یہ اس بات کی گارنٹی ہو گئی کہ پوائنٹ او جس پر فورس لگائی گئی تھی, جس نے سسٹم کو موو کیا بغیر روٹیٹ کیے ہوئے, تو اب پوائنٹ او ہوگا سینٹر آف میس آف دی سسٹم. تو let O is a point anywhere between A and B such that force F is applied at point O as shown in figure. If the system moves in the direction of force F without rotation, then point O is the center of mass of the system. تو اگر یہ سینٹر آف میس فورس ایسے پوائنٹ پر لگائی جائے جو سینٹر آف میس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب دیکھیے پوائنٹ او کو چھوڑ کر جو کہ ایکچولی سینٹر آف میس تھا, اگر فورس جو ہے وہ لائٹر سفیئر کے اوپر والے سفیئر کے زیادہ قریب لگا دی ہے تو یہ انیشیل پوزیشن ہے جہاں پر ہم نے فورس لگانا سٹارٹ کی ہے. اب فورس لگاتے ہوئے سسٹم تھوڑا سا آگے گیا ہے, لیکن اب یہ دیکھیے اس پورے سسٹم میں روٹیشن بھی پیدا ہو گئی. یہ کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ ہو گیا, تھوڑا سا اور فارورڈ موو کریں گے اور زیادہ روٹیشن پیدا ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ اب سسٹم فارورڈ موو کرنے کے ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس پوائنٹ پر فورس اپلائی کی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ دی سینٹر آف میس آف دی سسٹم. تو دی سسٹم ڈز ناٹ موو وداؤٹ روٹیشن اف دی فورسز ایکٹ ایلسویئر. یہ پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں, تو یہ سینٹر آف میس کو چھوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر پوائنٹ پر فورس لگا دی ہے
تو سسٹم ڈز ناٹ موو وداؤٹ اینی روٹیشن. تو لازمی پھر سسٹم روٹیشن کے بغیر موو نہیں کرے گا. if force acts elsewhere on it, سینٹر آف میس کے علاوہ اگر کسی پوائنٹ پر آپ فورس لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیے سیکنڈ کیس تھا جب ہم نے فورس ایسے پوائنٹ پر لگا دی جو کہ اس کا سینٹر آف میس نہیں تھا, تو سسٹم موو کرے گا اور ساتھ ساتھ روٹیٹ بھی ہوگا. So let the force be applied near the lighter particles as shown in figure C. System moves as well as rotates. تو سسٹم موو بھی کر رہا ہے اور روٹیٹ بھی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فورس جو اپلائی کی گئی ہے وہ سینٹر آف میس کے علاوہ کسی پوائنٹ پر لگائی جا رہی ہے. پھر نیکسٹ ہم نے یہ کیا کہ اب فورس جو ہے وہ ہیویئر پارٹیکل کے پاس لگا دی ہے, اس کے قریب لگا دی ہے, لیکن سینٹر آف میس پر فورس نہیں لگائی جا رہی. تو یہ دیکھیے فرسٹ فیز, اس کے بعد سیکنڈ فیز سسٹم موو کیا اور ساتھ روٹیشن بھی ہوگی, اور سسٹم نے موو کیا ساتھ ساتھ روٹیشن بھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس پوائنٹ پر آپ فورس لگا رہے ہو وہ بھی اس کا سینٹر آف میس نہیں ہے. لیٹ دی فورس بی اپلائیڈ نیئر دی ہیویئر پارٹیکل ایز شون ان فگر. ان دس کیس آلسو دی سسٹم مووز ایز ویل ایز روٹیٹس. تو پھر صرف ایک وہ پوائنٹ ہوگا سسٹم کے اندر جس پوائنٹ پر اگر فورس لگا دی جائے تو سسٹم صرف موو کرے گا اور وہ روٹیٹ نہیں کرے گا. تو دیٹ پوائنٹ از نیمڈ ایز سینٹر آف میس آف دی سسٹم. اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اجازت, اللہ حافظ.